اب آئیے ہم دوسرے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں مصنف نے تشہد میں جو انگلی اٹھانا ہے، انگلی کا اشارہ کرنا ہے، اس ضمن میں صحیح احادیث مبارکہ سے یہاں پر قلم اٹھایا ہے، اس کو بھی ہم آپ کے گوشے گزار کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ تشہد میں شہادت کی انگلی سے صرف اشارہ کرنا سنت ہے، انگلی کو مسلسل حرکت دیتے رہنا، ہلاتے رہنا، یہ خلاف سنت ہے۔ عن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ انہ ذکر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یشیر باصبعہ اذا دعا ولا یحرکها۔ ابو داود صفحہ 192۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی سے اشارہ کرتے تھے جب دعا کرتے اور اس کو حرکت نہیں دیتے۔ اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں اشارہ کرنا ہے، نہ کہ انگلی کو حرکت دینا ہے، بلکہ حرکت دیتے رہنا یہ خلاف سنت ہے۔ سب سے صحیح حدیث مبارک، اس عمل کے متعلق یہ سب سے صحیح حدیث ہے، اس سے بڑھ کر صحیح حدیث اس مسئلے میں اب کسی کتاب میں نہیں ہے۔ عن علی بن عبد الرحمن المعاوی قال رآنی عبداللہ بن عمر وانا اعبث بالحصى في الصلاة فلما انصرف نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فقلت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال اذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى فقبض اصابعه كلها واشار باصبعه التي تلي الابهام ووضع اليسرى على فخذه اليسرى۔ ابو داود جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 142، صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 216، صحیح نسائی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 141 اور 142۔ ترجمہ: علی بن عبد الرحمن المعاوی روایت کرتے ہیں کہ مجھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس حال میں دیکھا کہ میں نماز میں کنکریوں سے کھیل رہا تھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے، آپ رضی اللہ عنہ نے مجھے کھیلنے سے منع کیا اور فرمایا ویسا ہی کرو جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیا کرتے تھے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بیٹھتے اپنی دائیں ہتھیلی کو دائیں زانوں پر رکھتے اور اپنی تمام انگلیاں بند کرتے اور اپنی وہ انگلی سے اشارہ کرتے جو انگوٹھے سے لگی ہوئی ہے اور بائیں ہتھیلی کو اپنے بائیں بازو پر رکھتے تھے۔ یہ صحیح حدیث مبارک ہے، اس میں صرف اشارے کا ذکر ہے، حرکت دیتے رہنے کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ اس سے پہلے کی حدیث جو ابو داؤد میں تھی اس کو بھی ہم نے ملاحظہ فرمایا، اس میں کہیں حرکت دیتے رہنے کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ نوٹ: اس باب میں یہ سب سے صحیح حدیث ہے جس کو سیاستہ کے تینوں اماموں نے اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، جس سے تشہد میں اشارہ کرنا صرف اشارہ کرنا ثابت ہے، نہ کہ حرکت دیتے رہنا۔ سنن ابو داؤد کتاب الصلاۃ باب الاشارۃ فی التشہد صفحہ نمبر 142۔ یہ دو حدیثوں کے علاوہ اور بھی اس باب میں اشارہ کرنے کے متعلق اور 7 حدیثیں بیان کی گئی ہے، جس میں ایک حدیث بھی مسلسل حرکت کرتے ہوئے رہنے کے متعلق بیان نہیں کی گئی ہے۔ اب کہاں گئے وہ جھوٹے دھوکے باز جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ صحیح احادیث بتاؤ، صحیح احادیث بتاؤ، ہم اس پر عمل کریں گے۔ اس مسئلے میں یہ سب سے صحیح حدیث ہے، وہ اس حدیث پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ کیا یہ دعویٰ صرف اہل سنت کو دھوکہ دینے کے لیے ہے یا خود اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے ہے؟ کیونکہ عموماً یہ باور کیا جاتا ہے کہ صحیح حدیث لا کر بتائیں ہم عمل کریں گے، صحیح حدیث لا کر بتائیں ہم عمل کریں گے۔ جب صحیح احادیث مبارکہ ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے تو پھر کیوں عمل نہیں کیا جا رہا ہے؟ جبکہ اس باب میں کہیں پر بھی بار بار حرکت ہلاتے رہنے کا ذکر نہیں ملتا ہے،
اکثر و بیشتر احادیث ایسے مل رہے ہیں جس میں صرف انگلی سے اشارہ کرنے کا ذکر مل رہا ہے، حرکت کرتے رہنے کا ذکر نہیں مل رہا ہے۔ صحیح مسلم کی احادیث سے بھی اشارہ کرنا ثابت ہے، اگر حرکت کرنا ثابت ہے تو برائے مہربانی بتا دیں، ورنہ ان احادیث پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 216۔ عامر بن عبداللہ بن زبیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں قاعدہ فرماتے تو اپنا بایاں قدم ران اور پنڈلی کے بیچ میں رکھے اور دایاں قدم بچھا دیا، اور بایاں ہاتھ بائیں زانوں پر اور دایاں ہاتھ دائیں زانوں پر رکھے اور انگلی سے اشارہ فرمایا۔ دوسری حدیث عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 واشار بالسبابة۔ صحیح مسلم صفحہ نمبر 216۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد پڑھنے کے لیے بیٹھتے تو اپنے بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے اور دائیں ہاتھ کو دائیں گھٹنے پر رکھتے تھے اور درمیانی انگلی اور انگوٹھے سے 53 کا اشارہ کرتے تھے۔ 53 کے ہندس یعنی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بناتے اور اشارہ کرتے تھے۔ باب صفت الجلوس فی الصلاۃ و کیفیت وضع الیدین علی الفخذین، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 216۔ صحیح مسلم میں ان 2 حدیثوں کے علاوہ اور 4 حدیثوں کی روایت کی گئی ہے، اور تمام حدیثوں میں اشارے کا ذکر ہے، حرکت کرتے رہنے کا کہیں ذکر نہیں ملتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی بھی حدیث مبارک سماعت فرما لیں۔ عن عاص بن کلیب عن ابیہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واضعا یدہ الیمنى علی فخذہ الیمنى فی الصلاۃ ویشیر باصبعہ۔ سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 ابواب اقامت الصلاۃ والسنۃ فیہا، صفحہ نمبر 65۔ حضرت عاصم بن کلیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں دیکھا، آپ اپنا داہنا ہاتھ داہنی ران پر رکھتے اور اپنی انگلی سے اشارہ فرماتے۔ اور صفحہ نمبر 65 میں بھی امام ابن ماجہ نے باب الاشارۃ فی التشہد کے الفاظ کے ساتھ باب باندھا ہے، اور اس میں انگلی اٹھانے اور اشارہ کرنے کی حدیث ذکر فرمائی ہے۔ حرکت کرتے رہنے کا ابن ماجہ میں بھی کہیں ذکر نہیں ملتا ہے، اور صاحب ابن ماجہ نے باب بھی اسی ضمن کا بنایا ہے، اور اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محدثین نے بھی یہی سمجھا ہے کہ اشارہ کرنا ہے، نہ کہ حرکت کرتے رہنا ہے۔ اب نہیں معلوم کہ یہ غیر مقلدین جو ترجمہ پڑھنے والے اصحاب ہیں، ان کا علم و فہم، ان کی ادراک، ان کی سمجھ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ائمہ اور محدثین سے بھی ان کی سمجھ بڑھ گئی ہے۔ یہ جہالت ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آگے اور ایک روایت بیان کر رہے ہیں مصنف صحیح جامع ترمذی کی۔ ان احادیث سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ اشارہ کرنا ہے، نہ کہ حرکت دیتے رہنا ہے۔ قال اجتمع ابو حمید و ابو اسید و سہل بن سعد و محمد بن مسلمۃ فذکروا صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابو حمید انا اعلمکم بصلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلس یعنی التشہد فافترش رجلہ اليسرى واقبل بصدرہ الیمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بإصبعه يعني السبابة۔ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح۔ ترمذی ابواب الصلاۃ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 65 باب منہ ایضا۔ ابو حمید اور ابو سعید اور سہل بن سعد اور محمد بن مسلمہ
ایک جگہ جمع ہوئے اور آپس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بارے میں ذکر کیے تو ابو حمید فرمانے لگے میں تم میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو جاننے والا ہوں، یعنی اس کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کو تم میں سب سے زیادہ بہتر اچھی طریقے سے یاد رکھنے والا ہوں۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے یعنی تشہد کے لیے تو اپنا بایاں پیر بچھاتے اور اپنے دائیں کی پشت اپنے قبلے کی جانب کرتے اور اپنی داہنی ہتھیلی کو اپنے داہنے گھٹنے پر اور بائیں ہتھیلی کو اپنے بائیں گھٹنے پر رکھتے اور اپنی انگلی سے اشارہ کرتے، یعنی کلمے کی شہادت کی انگلی سے یہ اشارہ فرماتے۔ تو ترمذی شریف کی حدیث سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ اشارہ کرنا ہے نہ کہ حرکت کرتے رہنا ہے۔ تشہد میں اشارہ کرتے وقت نظر انگلی پر جمی رہنا چاہیے۔ عن عامر بن عبد الله بن زبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة لا يجاوز بصره إشارته۔ سنن نسائی صفحہ نمبر 146۔ عامر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو اپنی بائیں ہتھیلی بائیں ران پر رکھتے اور آپ کلمے کی انگلی سے اشارہ کرتے، اس حال میں کہ آپ کی نظر آپ کے اشارے سے آگے نہیں بڑھتی تھی۔